ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض رہا ہے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان المبارک کی فرضیت کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ تقوی کی بہت سی تعریفات اہل علم نے کی ہیں، ان میں جامع ترین تعریف امام نووی نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں امتثال امرہ و نہیہ الوقایۃ من سخطہ و عذابہ سبحانہ و تعالی۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دے دیا ہے ان کو کرنا، اور جن کاموں کے کرنے سے روک دیا ہے ان سے رک جانا۔ حفظ النفس عما یؤثم، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا، یہ تقوی ہے۔ امام نووی کی تعریف کے مطابق تقوی دو چیزوں کا مجموعہ ہے: اللہ رب العزت کی عبادات، نیکی کے کام، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنا۔ اور تقوی کا دوسرا حصہ ہے اپنے نفس کو، اپنی جان کو گناہوں سے بچانا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ، لفظ روزہ جسے عربی میں صوم کہتے ہیں اور روزہ دار کو صائم کہتے ہیں، اس کے معانی بھی یہی ہیں کہ کسی کام سے رکنے والا۔ صوم رکنے کو کہتے ہیں اور الصائم رکنے والے کو کہتے ہیں۔ اور شرعی اصطلاح میں طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازواجی تعلق سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی روزہ دار کھانے پینے اور ازواجی تعلقات سے رکا رہتا ہے، اس لیے اسے روزہ دار کہتے ہیں۔ اب ہم نے اس پر یہ غور کرنا ہے کہ کیا شریعت کی منشا یہ ہے کہ اللہ ہمیں کھانے پینے سے روک رہے ہیں اور حلال چیزوں سے روک رہے ہیں؟ ایسے نہیں ہے۔ یہ اللہ کمال حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے حضرت انسان کو، جو عقل و شعور اور دانش کی نعمت سے مالا مال ہے، اسے یہ بات ذہن نشین کروانا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے، جب تو میرے حکم کے مطابق حلال چیزوں سے بھی ایک مخصوص وقت کے لیے رک رہا ہے اور اس پر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں مانگ رہا، کوئی سوال جواب نہیں کر رہا کہ اللہ آپ نے مجھے حلال کاموں سے کیوں روک دیا ہے، اس لیے رک رہا ہے کہ تیرے مالک نے تجھے حلال کاموں سے بھی روک دیا ہے۔ اور غلام اور عبد کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ تو جب آدمی حلال کاموں سے رک رہا ہے تو حرام کاموں سے بدرجائے اتم اللہ نے ہمیشہ کے لیے 12 مہینے 24 گھنٹے روک دیا ہے۔ تو اصل میں اللہ اس حکم کے ذریعے ہمیں حرام کاموں سے روکنا چاہتے ہیں۔ اور شریعت میں جتنے بھی کام جن سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے، ان سے رکنا گناہ سے بچنا ہے، ان کا ارتکاب گناہ ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے رمضان کی فرضیت کا جو مقصد بتلایا ہے کہ تقوی حاصل کیا جائے، اس تقوی کے لیے گناہوں سے رکنا ناگزیر ہے، اور گناہوں سے رکنا ہی تقوی کی اصل ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب ہم گناہوں سے نہیں رکیں گے تو پھر تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم گناہ کریں گے اور کھانے پینے سے رکے رہیں گے تو محض کھانے پینے سے رکنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں صراحت ہے۔ ایک حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری
ترمذی اور دوسرے محدثین بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ جو شخص روزہ رکھ کے بھی قول زور اور عمل زور سے نہ رکے، کوئی شخص روزہ رکھ کے بھی قول زور اور عمل زور سے نہ رکے تو اللہ رب العزت کو ایسے شخص کا کھانا پینا چھڑانے سے کوئی غرض نہیں۔ یعنی جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا، اس سے نہ رکے تو اللہ رب العزت کو اس کا کھانا پینا چھڑانے سے کوئی مطلب نہیں۔ اب اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ اصل میں ہمیں جو کھانا پینا چھڑا رہے ہیں وہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، اور اس میں یہ ایک حکمت کار فرما ہے کہ جب آپ اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو ترک کر رہے ہو تو حرام چیزوں کے ترک کا تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے حکم دیا ہے، ان کا ترک تو بدرجائے عتم اولا اور ضروری ہے۔ اس پر ایک اور حدیث جسے امام ابو ہریرہ ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے واسطے سے بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امام ابن خزیمہ اس صحیح حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن صابک احد او جہل علیک فلتقل انی صائم انی صائم۔ لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے رک جائیں، بلکہ انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو یہ ہے کہ فضول کاموں سے، بیہودہ باتوں سے، گناہ کے کاموں سے اور گناہ کی باتوں سے آدمی رک جائے۔ روزہ اصل میں یہ ہے، انما یا کلمہ حصر ہے جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کس انداز سے نبی علیہ السلام نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا اور اجاگر کیا کہ بھئی روزہ دار نے اصل میں تو گناہوں سے رکنا ہے، اور آگے مثال بھی دی فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے تو آپ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اگر آپ سے کوئی گالی گلوچ کرتا ہے یا آپ سے جہالت کی بات کرتا ہے تو آپ اس کے جواب میں کہیں انی صائم، میں رکنے والا ہوں، میں روزہ دار ہوں، یعنی میں تیری گالی، تیری جہالت کا جواب گالی اور جہالت سے نہیں دوں گا، میں اس سے رک رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ اصل میں گناہوں سے رکنے کا نام ہے۔ روزہ زبان کا ہے، روزہ دل کا ہے، روزہ ہاتھ کا ہے، روزہ آنکھ کا ہے، روزہ کان کا ہے، روزہ پورے جسم کا ہے۔ یہ اصل میں روزہ ہے، روزے کی اصل یہ ہے، اور روزے کا فائدہ اور کما حق ہو اس کا اجر و ثواب اور اس کے انعامات اسی کو ملیں گے جو رمضان المبارک کے دنوں میں اور اس کی راتوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔